اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت 91 اور 92 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کاٹ کر توڑ ڈالے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ اسے ضرور قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ یہ دونوں آیات بہت ہی اونچے اخلاق کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلی آیت میں ایک اونچے خلق کو بیان کیا گیا، اور دوسری آیت میں ایک ضرب المثل کے ذریعے اس اخلاق کو توڑنے کی شکل بتائی گئی۔ اس اخلاق کو توڑنے کا، اس کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے، معاشرہ معاہدات پر قائم ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے افراد آپس میں جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات ایک معاہدے کے تحت ہیں۔ مرد اور عورت کا تعلق معاہدے کے تحت ہے، ان سے نسل انسانی کا ارتقاء ہوتا ہے، پھر اولاد کے ساتھ معاہدہ ہے، گھریلو نظام ایک معاہدہ ہے، حقوق ہمسائیگی ایک معاہدہ ہے، شہری حقوق کا ہونا ایک معاہدہ ہے۔ معیشت میں چلے جائیں تو مارکیٹ معاہدات کے تحت کھڑی ہوتی ہے۔ گویا پورا انسانی معاشرہ وہ معاہدات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ چونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے تو وہ معاہدے اسی اللہ کے نام پر کرتا ہے، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو بہت سی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اپنے ان وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ کر کے توڑ دینا یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور ایک خاص طور پر ایسا وعدہ جس میں اللہ کو گواہ بنایا گیا ہو۔ معاشرے میں بہت سے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر بھی وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں مکہ والوں کو ایک مثال دی گئی ہے، اور یہ مکہ کے لوگ جو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اللہ کے پڑوسی کہلاتے تھے، اللہ کے نام پر سب کام کرتے تھے، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرتے تھے تو اللہ کی قسم کھا کر
بیت اللہ کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یقین دلاتے تھے اور پھر معاہدات کو توڑ دیتے تھے۔ آج ایسے ہی کچھ عمل سے ہم بھی دو چار ہیں۔ معاشرے تباہ و برباد ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہاں پر معاہدات کی پاسداری نہ کی جائے۔ ایک سڑک بنانے والا ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی ایسی سڑک بنائے گا، لیکن جب کچھ ہی عرصے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے تو گویا اس نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، اس نے بددیانتی کی ہے، بدعہدی کی ہے۔ ہم ہر کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ذمہ داری لینے والا حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ لیکن معاشرے کے اندر ابتری کیوں ہے، تنزلی کیوں ہے؟ معاشرے میں عدل ہے، احسان ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قریبی لوگوں کے حقوق ہیں، یا یہ کہ معاشرے کے اندر فحاشی ہے، منکرات ہے، بغاوت ہے؟ اس سے پہلی آیت میں جو 3 اخلاق بیان کیے گئے اور 3 بد اخلاقیاں بیان کی گئیں، اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ سوسائٹی کے اندر وہ 3 اخلاق ہیں یا 3 بد اخلاقیاں ہیں؟ اگر معاشرے کے اندر وہ 3 بد اخلاقیاں عام ہیں تو اس کا مطلب اس سوسائٹی کے ذمہ دار لوگوں نے اپنے معاہدات کو نہیں نبھایا اور ان معاہدات کو توڑا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کو گواہ بنا کر جو تم نے معاہدے کیے ہیں ان معاہدے کو پورا کرو، ان معاہدے کو توڑو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تمہارے دلوں کے اندر کیا بات ہے کہ جی وقتی طور پہ اس کو معاہدہ کر لیتے ہیں پھر دیکھی جائے گی۔ ایک دیہات سے ایک شخص آیا، کوئی مال لینے کے لیے آیا، اس کو دکھایا کچھ، بیچا کچھ، اس سے معاہدہ کچھ کیا، اس کی چیز لے لی، ایک کسان کی چیز لے لی، معاہدہ کر کے لے لی، اور پھر اسے ادائیگی نہیں کی کہ کمزور آدمی ہے کیا کر لے گا؟ اس سے انسانی سوسائٹی کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اگلی آیت میں اس کی مثال دی گئی کہ اس عورت جیسے نہ بنو کہ جو بڑی محنت سے اپنا سوت کاٹتی ہے، صبح بیٹھتی ہے، سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور شام کو اپنی ساری محنت جو ہے اس دھاگے کو پھر توڑ کر دوبارہ سوت کی شکل میں لے آتی، پورے دھاگے کو توڑ دیتی۔ تو بالکل سوسائٹی جیسے دھاگا ایک دوسرے سے جڑا ہوا اور پھر ایک بہت لمبا بن جاتا ہے، ایسے ہی سوسائٹی معاہدات کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے جیسے وہ دھاگا جڑا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس معاہدے کو توڑتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی سوت کاتے اور پھر سوت کاٹنے کے بعد اپنی اس محنت کو توڑ پھوڑ دے، اسے ختم کر دے۔ یہ مثال بھی مکہ کی ایک دیوانی عورت کی دی گئی جو سارا دن سوت کاٹتی تھی اور پھر شام کو اسے دوبارہ پرزے کر دیتی تھی، توڑ دیتی تھی، سارا دھاگا بکھیر دیتی تھی۔ تو اسی کو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ یہ جو تم سوسائٹی کے اندر معاہدات کرتے ہو، اگر ان معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے تو گویا تم نے اسی طرح ان معاہدات کو بکھیر دیا، اور اسی کے نتیجے میں سوسائٹی بکھر جاتی ہے، معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اور ایسے ہی حال سے ہم آج دو چار ہیں۔ اور یہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور اکثر تو جھوٹے لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر ان قسموں پر جب عمل نہیں کیا جاتا تو یہی آپس میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ فساد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو بالادست سمجھتا ہے اور کمزور گروہ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اس سے کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیتا ہے کہ یہ میرا کیا کر لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا، تو کمزور ہے۔ تو ایسی سوسائٹی کے پسماندہ اور کمزور لوگوں کے حقوق توڑے جاتے ہیں۔ اور یہ جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اونچ نیچ کا نظام ہوتا ہے کہ کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ گروہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ قومیں طاقتور ہوتی ہیں، کچھ قومیں کمزور ہوتی ہیں، کچھ معاشی حوالے سے طاقتور ہوتے ہیں، کچھ معاشی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ صنعت کار ہوتے ہیں، کچھ صنعت کار اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے کسانوں سے را مٹیریل لیتے ہیں، خام مال لیتے ہیں، تو ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ یہ جو
طاقتور اور کمزور ہم نے سوسائٹی کے اندر یہ جو سسٹم ہے یہ تو آزمائش ہے، ورنہ انسان تو ایک برابر ہیں، حقوق کے معاملے میں، معاہدات کے حوالے سے تمام انسان ایک برابر ہے۔ تو یہ جو اونچ نیچ تمہیں کچھ نظر آتی ہے یہ تو خود ایک آزمائش ہے کہ اوپر والا بالا دست جو ہے وہ زیر دستوں کے حقوق لوٹاتا کہ نہیں لوٹاتا، تو یہ تو خود ایک آزمائش ہے، اور اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاہدات کو پورا کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانے کی توفیق عطا کریں جو معاہدات پر عمل کرنے والی ہو۔